ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خاص طور پر آج ہم اس کتاب کے حوالہ سے دیر از نو ون لائک جیزس، یسوع جیسا کوئی نہیں، انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے دیر از نو ون لائک جیزس، اور اردو میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ اس کتاب کو لکھا ہے دنیا کے بڑے مشہور خادم ریورنڈ بلیک ویسٹن نے، جو کہ 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ہم اس سنڈے سروس کے دوران اس ٹاک شو میں شامل ہیں ہماری کلیسیا کے پاسبان خداوند کے خادم پاسٹر شمون برکت صاحب اور پادری نذیر سردار صاحب۔ آج ہم خاص طور پر اس کتاب کے موضوع پر، اس کتاب کی افادیت کے حوالہ سے، اس کتاب کو جو پورے پاکستان میں بھیجا گیا ہے، اور تقریباً ابھی ہم یہ کافی ساری سینکڑوں کی تعداد میں یہ کتب لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ اس کتاب کے پادری صاحب، چونکہ آپ اس کتاب کے پروف ریڈر ہیں، تو اس کتاب کو آپ نے چونکہ پڑھا ہے اور بہت سی کتابوں کو آپ پڑھنے والے ہیں، بہت سی کتابوں میں آپ اشاعتی خدمت انجام دے رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے، تو میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس کتاب کے حوالہ سے، اس کی افادیت کے حوالے سے کچھ کہیے پلیز۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں سنڈے سروس میں، یعنی کہ یہاں کلیسیا میں ہم یہاں پر عبادت کے دوران کلیسیا کے ساتھ تمام خادمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم خداوند کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ورلڈ کے مشہور مصنف بلیک ویسٹن، جو کہ جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ کتب جو یسوع جیسا کوئی نہیں، بے شک کہ تمام معبودوں میں دنیا میں ایسا کوئی معبود نہیں، صرف خدا یسوع مسیح ہے، اور بے شک یہ ہمارا مسیحوں کا ایمان ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ کیونکہ میں اس کتاب کے مترجم پاسٹر اسحاق کھوکھر صاحب ہیں، کیونکہ خدا کبھی بے زبان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر بہت سارے دیہاتوں میں اگر انگلش کی بک جائے گی تو وہ انگلش پڑھنا نہیں جانتے، اسی لیے خدا نے لوگوں تک یسوع جیسا اس بک کو پہنچانے کے لیے خدا نے اپنے ترجمہ کرنے والے مفسرین رہنما کو استعمال کیا ہے، تاکہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے تاکہ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچایا جائے، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف دیہاتوں میں، تاکہ سب لوگ خدا کی اس جو یسوع جیسا کوئی نہیں کتاب کو پڑھ سکیں، اور خدا ان کا شکر ادا سکیں، اور کہہ سکیں کہ ہمارا خدا جو بے زبان نہیں، بلکہ وہ ہم سے ہر زبان میں بات کرتا ہے، جیسا کہ یہ انگلش کی کتاب جو مصنف نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اردو میں خدا اپنے لوگوں میں، مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہونے کو ہے۔ تو یہ کتاب جب لوگوں میں جائے گی تو میں اس کتاب کو پروف ریڈنگ کے بعد کرنے کے بعد ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت سے شہروں میں لوگوں کے لیے، غیر قوم میں سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے گی، اور ان کے ایمان میں پختگی کا جو ذریعہ ہے وہ اس کو قائم رکھے گی۔ شکریہ، خدا ان کا شکر ہو۔ جس طرح پادری صاحب تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہے تھے کہ یہ کتاب مختلف دیہاتوں میں، مختلف صوبوں میں، شہروں میں جانے والی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ہفتہ کے دوران ہم ایک بار پھر کوئی 7 شہروں میں جانے والے ہیں، کراچی کے علاوہ جام شوروں میں، حیدرآباد میں، میر پور خاص کے علاوہ سکرانڈ میں، اور سانگڑ، ورکشاپ، جول، پٹیدن، مختلف شہر ہیں جو قرب و جوار کے شہر ہیں، ان کو بھی ہم کور کرنے والے ہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں ہمارے آج کے گیسٹ پاسٹر نذیر سردار صاحب کے لیے، کہ چونکہ انہوں نے بھی کتاب کا مطالعہ کیا ہے تو وہ ضرور اس کتاب کی بابت اور اس کی افادیت کی بابت آپ کو بتا سکیں۔ میری طرف سے تمام کلیسیا کے بیٹوں بیٹیوں کو سلام۔ عرض یہ ہے کہ اس کتاب کا جو مطالعہ کیا گیا ہے وہ مطالعہ ایسا ہے کہ کم سمجھنے والے لوگوں کو، بچوں کو اس کتاب سے بہت سی مدد ملتی ہے، کلام سیکھنے کے لیے، کلام کو بیان کرنے کے لیے بہت سے ترتیب وار حوالے ملتے ہیں۔ میں اس پاسبان کا شکر گزار ہوں جس نے پوری دنیا میں یہ کتاب کا مطالعہ بھیجا ہے، کہ تو
میرا خیال ہے کہ ایسے پاسبان جب ایسی کتابیں بھیجتے ہیں تو ہماری کلیسیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو ہے سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایسے ہی ہمیں کلام ملتا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی تعلیم میں بہت اضافہ کیا جائے گا. ہمیں اس معبود کی عزت کرتے ہیں، اس معبود کی ہم پرست کرتے ہیں جو زندہ معبود ہے، نہ کہ ہم کسی ایسے معبود کی پرست ستائش نہیں کرتے جو کہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اس کے بازو چلتے ہیں. ہم اس معبود کی، زندہ معبود کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں جو ہمیں ہماری باتیں سن کر جواب دیتا ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہمارے کچھ پرسوں کی بات ہے، کہنے لگا ایک بندہ مطالعہ کیا جا رہا تھا یہ اپنا یوحنا رسول کے بارے میں، کہنے لگے کہ بھائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہمارے نبی کی پیشن گوئی دی ہے کہ وہ میرے بعد جو آنے والا ہے. میں نے بولا بھائی آپ برا نہیں مانیں کہ اس نے یہ نہیں بولا، یہ یوحنا رسول کے بیان ہے مسیح یسوع کے بارے میں. تو کہنے لگا نہیں یار پھر ایسا تو ہماری کتاب. میں نے بولا بھائی جو ہمارے کتاب کے اندر لکھا ہے، جو انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے، ہم تو اسی کو بات مانیں گے. یہ سب باتیں جو آپ کہتے ہیں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ یوحنا رسول نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. میری یہ بات کہنے لگا یار یہ تو پھر ایسی بات ہے تم ہمارے نبی کو مانتے نہیں. میں نے بولا بھائی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مگر یہ ہے کہ یہ بیانات جو ہے نا وہ یوحنا رسول کے ہیں جو ہم نے کوئی 50 دفعہ اس کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں. بولا ہمارے اس کے بارے میں کوئی نہیں لکھا. میں نے بولا ہمیں تو یہ کوئی گواہی ایسی نہیں ملی. آمین. میں خاص طور پر وہ بات تو غیر ضروری ہے جو مطلب خاص طور پر ابھی کی گئی ہے. میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا آج کی جو سیٹنگ ہے یہ صرف اور صرف اس بک کے بارے میں ہے، اور یہ بک کہتی ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں. یس دیر از نو ون لائک جیزس. یس سو اس کتاب کا بیانیہ، اس کتاب کے کنٹینٹس وہ سب بیان کرتے ہیں کہ یسوع جیسا، یسوع کی تعریفیں، کوئی تیسری چوتھی کوئی مثال کوئی بات چیت نہیں ہے. باحوالہ بائبل مقدس میں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. سو میں خاص طور پر حاضرین کا شکر گزار ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سے کہ بھرپور طریقے سے آپ مہمانوں کے لیے، بھرپور طریقے سے آپ کلیسی پاسبانوں کے لیے تالیاں بجائیں پلیز. میں خاص طور پر شکر گزار ہوں آج کے اس سیٹنگ کے لیے، اس ٹاک شو کے لیے. ہم دوبارہ بھی اس سیٹنگ کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ کراچی شہر میں، نہ صرف یہ کہ اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا کے درمیان، بلکہ مختلف شہروں میں جا کر خداوند کے خادم پاسٹر شمعون صاحب، جانسن یوسف، جانسن گل، ہم ان 2-1 دنوں کے بعد ہم کوئی 7 شہروں میں جا کر ہم خادموں سے ملنے والے ہیں، انٹرویوز کرنے والے ہیں، ٹاک شو کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر ان کے کمنٹس لینے والے ہیں. خداوند ہمیں کثرت سے استعمال کرنے والا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں ہمارے اس وزٹ کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.